MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन इला आखिरिल आया सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सामा ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वमन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुब्ब साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू' व रुब्ब क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रमज़ानुल मुबारक का महीना, उसकी बरक़ात और उसके अनवार और उसमें अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल और उसका सिलसिला अज़ अव्वल ता आखिर रहता ही रहता है। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसा महीना है जिस महीने की अज़मत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत शरीफ़ा में ये इरशाद फरमाया कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। ये रमज़ान का महीना ऐसा महीना है कि जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया है। क़ुरआन पाक का नुज़ूल इस महीने में हुआ है। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने की ख़ास रात की निशानदेही फरमाई है, वह है लैलतुल क़द्र, जिसे हम शब क़द्र के नाम से जानते हैं। लैलतुल क़द्र में क़ुरआन पाक नाजिल हुआ है। इसका नुज़ूल 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा लौह महफूज से आसमान दुनिया पर और दूसरी मरतबा आसमान दुनिया से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। पहले मरतबे के नुज़ूल में इंज़ाल है और दूसरी मरतबा के नुज़ूल में तंज़ील है। इंज़ाल बैक वक्त के नाजिल होने को कहा जाता है और तंज़ील में वक्तन फ़वक्तन नजमन नजमन इसका मफ़हूम और ये माना उसके लफ्ज़ में दाखिल है। चुनांचे आसमान दुनिया से जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क़ुरआन पाक नाजिल हुआ है, ये वक्तन फ़वक्तन हुआ है। मक्की ज़िंदगी और मदनी ज़िंदगी में 23 साला ज़िंदगी में जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती रही और जो हाजत मैसर आती रही, इंसानी ज़रूरत और उनकी हाजतों का ख़याल करते हुए अल्लाह ताला ने क़ुरआन पाक की आयतों को नाजिल फरमाया है। लेकिन ये तंज़ील है और इंज़ाल जो हुआ है ये लौह महफूज से आसमान दुनिया तक बैक वक्त है। इसी इंज़ाल के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो क़ुरआन पाक बैक वक्त उतरा है ये इसी महीने में उतरा है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। तो अल्लाह ताला ने इस महीने को पसंद फरमाया कि क़ुरआन जैसी बाबरकत और अज़ीम चीज़ और अज़ीम किताब कलामुल्लाह का नुज़ूल जो हो वो इसी महीने में हो। चुनांचे इस महीने की अज़मत में जो दोबालगी हुई है, इस अज़मत में जो इजाफ़ा हुआ है वो क़ुरआन की वजह से हुआ है कि क़ुरआन जैसी किताब और कलाम, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब जो हिदायत से चूर है, हिदायत से भरपूर है। जैसे अल्लाह ने क़ुरआन पाक में उसी आयत के बाद ही इरशाद फरमाया है कि बय्यिनातिम मिनल हुदा, ये हिदायत है, खुली हुई हिदायत है। तो इस किताब के नाजिल होने के महीनों में से
اللہ نے جس مہینے کا انتخاب کیا چنا وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں رات اس کا خیال فرمایا بندوں، کمزور بندوں کا، کہ میرے بندے اس مہینے میں دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں میرے لیے کھڑے ہوں گے۔ خاص طور سے تراویح میں جہاں بھی حدیث پاک میں کھڑے ہونے کا ذکر رمضان کے موقع سے آیا ہے اس سے مراد تراویح ہی ہے۔ جیسے اس حدیث شریف میں بھی جہاں قیام کا لفظ آیا ہے من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہاں قیام سے مراد بھی تراویح میں قیام ہے۔ اور روزے کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو 100 رحمتوں میں سے صرف ایک رحمت کو اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا ہے، باقی 99 رحمتیں اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی رہتی ہے کہ کس کس بہانے میں اپنے بندوں کی مغفرت کروں اور میں اپنے بندوں کو اپنی آغوش رحمت میں لے لوں۔ تو یہ مہینہ سال میں ایک بار ہر سال آتا ہے، یہ مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع دیا جاتا ہے، موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ میرے بندے اس مہینے میں اچھی طرح سے مجھے یاد کریں اور میری عبادت کریں۔ اسی وجہ سے خاص طور سے کلام اللہ کو مضبوطی سے، یعنی اس کی تلاوت کو مضبوطی سے پر عمل کرنا اور ہر وقت کو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ زیادہ تر ثواب اس مہینے میں خاص کر کے رکھتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو 2 بار سنایا کرتے تھے، سال میں ہر مہینے میں سناتے تھے، لیکن اس مہینے میں حضرت جبریل امین کا معمول رہا ہے کہ وہ وفات کے سال میں جو مہینہ آیا ہے رمضان کا، اس میں 2 مرتبہ دورہ کیا گیا، آپ نے دورہ فرمایا ہے۔ اور ویسے ہی ہر مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ خاص تعلق رکھا جاتا تھا، اسی لیے ہمارے علماء نے یہ رکھا ہے کہ عبادتوں میں ہر طرح سے عبادت کی جائے، لیکن اس مہینے میں قرآن پاک کے ساتھ کا جو مشغلہ آدمی اپنائے تو زیادہ تر اس کو قرآن کے ساتھ توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے اگر اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرے، یا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے رمضان شریف میں روزہ رکھے اور ایمان اور یقین کے ساتھ روزہ رکھے، احتساب یعنی خوش دلی کے ساتھ روزہ رکھے، کسی کو دکھلاوے کے طور پر نہیں بلکہ یقین کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ، شوق اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت اسے حاصل ہوتی ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کی اور ضرورت ہے کہ ہمارے علماء نے یہ بتایا ہے کہ حدیثوں میں جہاں جہاں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے اور جہاں اس میں عموم کا لفظ ہے، جیسے اسی حدیث میں آیا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو یہاں مراد چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جو گناہ صغائر کہلاتے ہیں۔ بڑے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر توبے کے معاف نہیں کرتے، ویسے کر سکتے ہیں اگر اللہ نے چاہا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کی سنت اور حدیثوں کو لے کر کے یہ مسئلہ نکالا گیا ہے کہ جہاں جہاں بھی تغفیر ذنوب کا مسئلہ آیا ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گناہ مراد لیے جائیں گے۔ یہ چند قوانین اور قواعد کو سامنے رکھ کر کے ہی ہمارے علماء اور اکابر نے یہ بتایا ہے۔ بہرکیف یہ بھی کوئی کمی نہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ محض اس واسطے کہ اس نے روزہ ایمان یقین کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ رکھا ہے، اس کے سارے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی ہوں معاف کر دیے جائیں، یہ بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہ ہو، بلکہ اس میں ریاکاری اور دکھلاوے سے بے حد اور کوسوں دور رہنی چاہیے، اس لیے کہ دوسری حدیث بھی آئی ہے سلسلے میں، اگر کوئی آدمی دکھلاوے کے طور پر یا ریا کے طور پر روزہ رکھے اور اسی طرح تراویح پڑھے یا کوئی بھی عبادت کرے، دوسری حدیثوں میں تو آیا ہے من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھلاوے کے طور پر روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ ایسے ہی من قام یرائی فقد اشرک،
کہ جس نے ریا کے طور پر روزہ رکھا اس نے شرک کیا. اس لیے اس سے ازحد اور بے حد اجتناب کلی اور احتراز کلی ہونی چاہیے کہ آدمی اس سے دور رہے. محض اللہ کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے آدمی یہ عبادت کرے اور یہ روزہ رکھے، تب جا کر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اسے حاصل ہو سکے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.